بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ماہ سفر کی 28 تاریخ ہے اور آخری دولت سے بھرے ہفتے کا دن ہے، اور جو بندہ بھی آج اس خاص تسبیح کو صرف 21 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دنوں کو پھیر دیتے ہیں، اس کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیتے ہیں۔ اللہ والوں، ایک ایسی زندگی جس میں کامیابیاں آپ کے مقدر میں آ جائیں، آپ کو کبھی رزق کی پریشانی نہ ہو، اللہ پاک ہمیشہ آپ کو اپنا بنا کے رکھے، آپ لوگ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے تو آج ماہ سفر کی 28 تاریخ آخری دولت سے بھرے ہفتے کے دن آپ لوگوں نے ان خاص اعمال اور ورد و وظائف کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ساری پریشانی ہمارے گناہوں کی ہوتی ہے۔ اگر ہم لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ اپنے گناہوں کی کر لیں، تو انشاءاللہ ہم لوگ کبھی پریشان ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ پاک کی یہ جو صفت ہے، یا توابو اور یا اللہ، جب آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور یا توابو کے معنی کیا ہیں؟ سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ اللہ والوں، بہت ہی کم آپ لوگوں کو یا توابو کے وظائف ملیں گے، لیکن جو عمل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ اتنا خاص ہے کہ اگر آج آپ لوگ یا توابو کا یہ خاص وظیفہ ماہ سفر کی 28 تاریخ آخری دولت سے بھرے ہفتے کو دن پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی خاص نظر کرم اور نظر رحمت میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ عمل، یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے، بہت ہی مستند ہے، اور جب بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے آپ کو 100% کامیابی ملے گی۔ اللہ والوں، آج ماہ سفر کی 28 تاریخ آخری دولت سے بھرے ہفتے کے دن آپ لوگوں نے یا توابو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگ لازمی اس عمل کو پڑھیں، آپ لوگ نہیں چھوڑیں، کیونکہ آپ لوگ دیکھیں غفلت کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے رمضان بھی گزر گیا، جو ہے اس کے بعد شوال آیا، ذی الحج آیا، محرم آیا، سفر بھی اب دیکھیں ختم ہونے والا ہے، اب آنے والا مہینہ ماہ ربیع الاول کا ہے، جو کہ نبی پاک کی ولادت کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ رب کو راضی کیا جائے۔ اللہ پاک یقین کرے راضی ہو جاتا ہے، وہ رب تو فوراً راضی ہو جاتا ہے، اور وہ رب جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہم اس کے علاوہ اپنی تمام پریشانی ہر کسی کو بتاتے ہیں، دوستوں کو بتاتے ہیں، وہ کوئی مدد نہیں کرتے، لیکن جب ہم لوگ رب کو اپنی پریشانیاں بتائیں گے، اور آج ماہ سفر کی 28 تاریخ کو یا توابو کا یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ پاک سے ہم لوگ مانگیں گے، پھر اللہ پاک کی مدد اترے گی، پھر دیکھیے گا کس طریقے سے آسانیاں ہوتی ہیں، پھر دیکھیے گا اللہ پاک کی نظر کرم ہم پر کس طریقے سے ہوتی ہے۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن مانگنے کا دن ہے۔ آج مانگ لو اللہ پاک سے کیا مانگنا چاہتے ہو۔ آپ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ وہ رب یقین کریں پتھروں میں کیڑے کو غذا دے رہا ہے، ہم لوگ اشرف المخلوقات ہیں، نبی پاک کے امتی ہیں، ہمیں کیوں رزق نہیں دے گا۔ اللہ والوں، بس آج کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ 100% کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آج یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو، اس وظیفے کے معجزات کو اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ لو۔ سفر کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اور اب صرف 2 دن باقی ہیں۔ اللہ والوں، پھر اگلا مہینہ ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، جو کہ بہت برکت والا، بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ وہ مہینہ آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک نے اس مہینے کو وہ شان عطا کری کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماہ ربیع الاول میں معبوس کیا، اور نبی پاک کی ولادت اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ کفر کی جو کمر ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی توڑی۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو پڑھنا ہے، اور کوشش کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، جلیلہ سے اس عمل، اس وظیفے کو پڑھیں، اہل بیت کا وسیلہ پیش کریں، اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ اللہ والوں، ماہ سفر کا مہینہ بھی بڑا عظمت اور برکت والا ہے۔ جس طرح ہر مہینے کی اپنی قدر و قیمت ہوتی ہے، اسی طرح سفر کے مہینے کی بھی اپنی قدر و قیمت ہے۔
اور اس बाबरकत महीने की 28 तारीख आखिरी दौलत से भरे हफ्ते के दिन आपके हवाले एक ऐसा खास वजीफा करने जा रहा हूं जिसे पढ़ते साथ ही आपके मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा, आपके सोए हुए मुकद्दर चमक उठेंगे। अगर आप इस वजीफे को बताए गए तरीके से पढ़ लोगे तो फकीर से बादशाह बन जाओगे। ये गैबी मदद का एक ऐसा वजीफा है कि ये वजीफा आप घर बैठे भी पढ़ सकते हैं, आप मस्जिद में बैठकर भी पढ़ सकते हैं। आप अल्लाह को राजी करने के लिए इस खास वजीफे का सहारा ले सकते हैं। गैब से ऐसी मदद आपको मिलेगी, आप हैरान रह जाओगे। बस शर्त यह है कि आपने इस वजीफे को पूरे दिल से कामिल यकीन के साथ पढ़ना है। आज माह सफर की 28 तारीख आखिरी हफ्ते का दिन है और हफ्ते तो देखें आते ही हैं, लेकिन ये माह सफर का आखिरी हफ्ता है, तो लिहाजा आज इस अमल को पढ़ने की आप लोगों को बेहद जरूरत है। आज का ये वजीफा आपकी किस्मत को तब्दील करेगा, रास्ते की रुकावटों को हटाएगा, मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर देगा। आप चाहे तो इस वजीफे को सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल ये वजीफा पढ़ सकते हैं। न वक्त की कोई पाबंदी है और न ही जगह की कोई कैद है। जब आपको वक्त मिले, जब आपको मौका मिले, आप इस बाबरकत अमल से मुस्तफीज हो सकते हैं। और अल्लाह वालों, अगला महीना रबीउल अव्वल का महीना है जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को बेहद पसंद है, क्योंकि इस महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी पाक की विलादत करी, नबी पाक को भेजा, अपने सबसे बड़ी नेमत को भेजा। अल्लाह वालों, इस महीने के अंदर यकीन करें बेशुमार की रहमतें हैं, बेशुमार की बरकतें हैं। इस महीने को बहार का महीना कहा जाता है और हकीकत में इसका नाम इसके असल मफहूम पर ही दलालत करता है, क्योंकि जब दुनिया अंधेरों में डूबी हुई थी, शिर्क और गुमराही ने हर तरफ अपने साए डाल रखे थे, जुल्म जहालत का अंधेरा छाया हुआ था, तब इस माह में रहमतुल लिल आलमीन की विलादत हुई और गोया दुनिया की हकीकी बहार आ गई। रबीउल अव्वल की सबसे बड़ी फजीलत यही है कि इसमें अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ने कुफर के अंधेरों को मिटाया, ईमान की रोशनी को आम किया, इंसानियत को गुलामी से निजात दी और दुनिया को हकीकी सुकून और अमन का पैगाम दिया। यही वजह है कि उलमाए मशाइख फरमाते हैं रबीउल अव्वल का महीना ईमान वालों के लिए खुशी और सुरूर का शुक्रगुजारी का महीना है। ये महीना महज विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का भी यही महीना है। जब आपने मक्के से मदीना हिजरत फरमाई तो उस वक़्त भी रबीउल अव्वल का ही महीना था। रबी के महीने बहार के हैं और अव्वल पहली बहार, तो इसलिए इस महीने को रबीउल अव्वल यानी दीन इस्लाम की पहली बहार नाम दिया गया है। तो अल्लाह वालों, इस बाबरकत महीने के अंदर आप लोगों ने इस खास अमल को तो पढ़ना ही है, लेकिन कोशिश करें कि पहले एहतमाम करें, क्योंकि आज माह सफरुल मुज़फ्फर की 28 तारीख है और आखिरी दौलत से भरे हफ्ते का दिन है। तो अल्लाह वालों, आज का ये वजीफा, आज की थोड़ी सी मेहनत आपके लिए बेशुमार का सुकून और आपके लिए आसानियां लेकर आएगी। अब अल्लाह वालों आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अल्लाह वालों, अगला महीना बहुत जल्द आने वाला है, रबीउल अव्वल का महीना है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि रोज़ाना के वज़ाइफ और आपको औरात मिलते रहें। तो इंशाअल्लाह यकीन करें ज़िंदगियों में आसानी आ जाएगी। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ज़रा ध्यान से समझिएगा। आप लोग बास औकात चंद गलतियाँ कर जाते हैं, उनको समाअत कर लें। वजीफा पढ़ते वक्त दाएं बाएं नहीं देखना। मकसद कोशिश करें कि अपनी आंखों को बंद करके वजीफा करें और वजीफा होने के बाद अपनी आंखों को खोल लें। या फिर अगर आप लोग आंखें को खोल के करना चाहते हैं तो नजरें सिर्फ सजदे वाली जगह पर रखिएगा। जो मुसल्ले पर आप बैठे हुए जहाँ पर सजदा करते हैं वहीं पर अपनी नजरों को रखें या अपनी गर्दन को झुका लें। इस तरीके से वजीफा करें ताकि अल्लाह पाक की वहदानियत आप लोगों को मिल सके, रब की तवज्जो मिल सके। अदब के दायरे में बैठें। सबसे बड़ी बात, कोशिश करें कि अत्तहियात की हालत में बैठें।
اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے، پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں، رب سے ہر روز استغفار کرا کرے، اللہ پاک سے روز والا اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کرے۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔
اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوحے قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوحے قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوحے قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوحے قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے
جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کا بڑا ہی خاص اسم اعظم ہے یا توابو، آپ نے یا توابو کو پڑھنا ہے۔ یا توابو کی فضیلت اور حقیقت بیان کرنا دراصل بندے کو توبہ کی عظمت کا احساس دلانا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک اسماء الحسنہ میں یہ نام یا توابو رکھا ہے، جس کے مطلب کیا ہیں، جس کے معنی کیا ہیں؟ توبہ قبول کرنے والا، بندوں کو ان کی خطاؤں سے پاک کر دینے والا، ان کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لینے والا۔ یہ نام اللہ کی اس شان کو ظاہر کرتا ہے جو اپنی مخلوق پر بے حد بلکہ سب سے بڑھ کر مہربان ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انسان لاکھ گناہ کرے، دنیا کے سامنے ذلیل ہو جائے، مگر جب وہ سچے دل سے اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے، روتا ہے، عاجزی کرتا ہے اور کہتا ہے یا توابو یا اللہ، یعنی اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ رب العزت نہ صرف اس کی پکار سنتا ہے بلکہ اسے معاف بھی کر دیتا ہے۔ تو اللہ والوں، یا توابو پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تمام آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی آپ کو معافی مل جائے گی، اور جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، پھر وہ رب کا وہ دروازہ کھلتا ہے جو رحمت کا ہے۔ دراصل یا توابو یہ وہ پکار ہے جو رب کے اس دروازے پر دستک دیتی ہے جو کہ رحمت کا دروازہ ہے۔ اللہ والوں، آپ کے گھر میں کتنی ہی تنگ دستی کیوں نہ ہو، پریشانیاں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، رب کا یہ اسم اعظم یا توابو ہماری زندگیوں میں انقلاب لے کر آتا ہے۔ اسی لیے آج آخر میں آپ لوگوں نے یا توابو کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ بس اس کی ترتیب کو اور اس کو ملاحظہ کر لیں۔ اللہ والوں، اس کے خاص طریقہ بھی ہے، جب آپ لوگ پڑھیں اپنے گناہوں کو یاد کر لیں، یعنی اس کو پڑھنے سے پہلے ایک لمبی سانس لیں اور کوشش کریں اپنے دل کو ہلکا کرنے کی، اپنے آنکھوں کو بند کرنے کی اور اپنی گردن جھکانے کی۔ اس کے بعد آپ لوگ پڑھیں یا توابو یا اللہ، ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا، اور اتنی آواز سے پڑھنا ہے آپ منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں۔ اگر کمرے میں اکیلے ہیں تو زور سے پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اتنی ہی آواز میں پڑھنا ہے کہ دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے، بس اپنے منہ سے آپ بولیں اور اپنے کانوں سے سن لیں۔ یہ اس کی طریقہ کار ہیں، ایسا نہ ہو کہ دل ہی دل نہ پڑھ رہے ہیں، نہیں، اتنی زور سے لازمی اپنے منہ سے بولیں کہ آپ منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں، یہ اس عمل کی شرط ہے۔ تو لہٰذا کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ یا توابو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یا توابو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا توابو یا اللہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز 21 مرتبہ آپ لوگوں نے یا توابو یا اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے دعا
بڑے اچھے انداز میں، خالص انداز میں مانگنی ہے۔ کوشش کریں کہ روتے ہوئے مانگیں، اور اللہ والو دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس بات کو ہرگز نہیں بھولیے گا، کیونکہ آپ کی دعا اگر آپ نے اچھے انداز میں مانگ لی تو اللہ رب العالمین آپ پر ضرور اپنی رحمت کا سایہ کرے گا، اور آپ کی ہر دعا قبول و منظور لازمی ہوگی، مصلی چھوڑنے سے پہلی ہوگی۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور دوسروں کے ساتھ میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ بہت سارا خیال رکھیں اپنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔